इबादत गाह में जाने से पहले सैनिटाइजर जब हम दे रहे हैं वो अपनी इबादत गाह के अंदर या बाहर जो भी मुनासिब जगह है जहाँ पर अंदर जाने से पहले लोग अपने हाथ को सैनिटाइजर के जरिए से साफ कर सकें और वो अपने आप को बचा सकें, दूसरे लोगों को इस वायरस से बचा सकें। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे मुल्क में ये कोविड वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 6,500 के ऊपर से ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी है। करीब 3 लाख के करीब लोग इस वायरस के शिकार हो चुके हैं और पूरी दुनिया में हमारा मुल्क 5वें मुकाम तक पहुंच चुका है पूरी दुनिया के ममालिक में। तो ये बात साफ है कि ये वायरस खत्म नहीं हो रहा है, ये वायरस बढ़ रहा है। और इस वायरस का आप जानते हैं कि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं है। और जहां तक मेरा मुशाहिदा है, मुझे मालूम है, इसमें शुरू में लोग कह रहे थे कि सिर्फ ज़ईफ लोग ही इसमें इनकी मौत होगी। ऐसा नहीं है, इसमें यकीनन एक बड़ी तादाद ज़ईफ लोगों की है। उन लोगों की भी मौत हुई है जो पहले से ही, जिसको मेडिकल टर्म को मॉर्बिडिटी बोलते हैं, क्योंकि पहले से ही कोई बीमारी थी। मगर इसमें नौजवान बच्चों की मौत हो रही है, 40 साल की है। खुद हमारे जानने में हमारे जवान के बहुत ही करीबी चाहने वाले मिनाज का इंतकाल हुआ। हज़रत असेंबली चार मीनार में पुरसिया जोड़ी में रहते थे। 42 ईयर्स का बच्चा था, नौजवान, इंतकाल हो गया इसी कोविड वायरस से। इसलिए मेरी आप मीडिया के जरिए जो ये देख रहे हैं, आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अपील है, एक शर्मंदाना अपील है कि खुदा के लिए अपने आप को बचाइए। और बचाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हाथ को धोते रहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो गई है, तो फौरन आप उनको अस्पताल से रुजू करिए गवर्नमेंट के, देर मत करिए। बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि मैं कई लोगों को बोला कि फौरन अस्पताल से रुजू करो, तो उन हजरात ने यह कहा कि नहीं बुखार है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। मगर हुआ ये कि उनकी इस गलती की वजह से, नादानी की वजह से, जो 1-2 दिन वो इंतजार किए, ये मर्ज वायरस बहुत बढ़ गया। उसके बाद जब अस्पताल को लेकर गए तो उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, बाज बच गए, बाज की मौत हो गई। इसलिए ये कोई मायूस बात नहीं है, ये एक वायरस है। बदबख्ती की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि जिस किसी को ये वायरस हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ी खराब बात है, गंदी बात है। बीमार कोई भी हो सकता है। इसको इस तरह से देखने की स्टिग्मा इसको जो लगाया जा रहा बिल्कुल गलत है। इसको आप अपने जहनों से निकालिए, कोई भी बीमार हो सकता है, बशमूल मेरे। तो इसमें कोई स्टिग्मा की जरूरत नहीं है, पहले कोई बड़ी मायूस बात इसको बताने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम तमाम की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं। और दूसरी बात, जब आप तमाम चीजें तकरीबन खुल चुकी है, मेरी आवाम से ये अपील है कि मास्क लगाए बगैर बाहर मत निकलिए। मास्क लगाकर ही अपने घर से निकलिए, चाहे वो आप ज़ईफ हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, मास्क बगैर लगाए मत निकलिए। मेरी खास तौर से हमारे ऑटो ड्राइवर हजरात से भी ये गुजारिश है कि वो भी मास्क लगाइए। यकीनन 2 महीने में आपको बहुत तकलीफ हुई, आपकी आमदनी में बिल्कुल कोई आमदनी आपको नहीं हुई, मगर ये एहतियाती तदाबीर जिसका हुकूमत और तमाम मेडिकल हेल्थ के एक्सपर्ट्स हमसे कह रहे हैं, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा की मौत हो रही है। कल तेलंगाना में 14 लोगों की मौत हुई है।
150 200 روز تلنگانہ میں کیسز آ رہے ہیں. یہ صاف یہ بتا رہا ہے کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے, یہ وائرس رک نہیں رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو فوراً اسپتال سے رجوع کریے, اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی صحیح وقت پر اگر آپ اسپتال سے رجوع ہو جائیں گے تو آپ کا علاج بھی شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت بڑا راحت کا باعث بنے گا. میں ساتھ ہی ساتھ جو حضرات مساجد کو جا رہے ہیں, میں مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے پہلے بھی اپیل کر رہا ہوں اور آج بھی پھر کر رہا ہوں کہ مسجد میں 65 سال کے بزرگ حضرات مسجد کو نہ جائے, وہ ہرگز نہ جائے. اگر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہے تو آپ حماقت کر رہے ہیں. آپ کی حماقت کی وجہ سے اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو اس سے آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی. جو حضرات بیمار ہیں, جن کو بخار ہے, معمولی سا بخار بھی ہوگا یا معمولی سی کھانسی بھی ہوگی, تو پلیز مت جائیے مسجد کو. تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کو بچوں کو لے کے مت جائیے, حماقت مت کریے. ہم کو بڑا شوق ہے کہ مسجد کو بچے کو لے کر گئے تو سمجھتے کہ واہ واہ بہت بڑی ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں. جیسے کہ والد آپ کی ذمہ داری اس وقت میں یہ ہے کہ آپ اپنی بچوں کو جو 10 سال یا 12 سال کے ان کو گھر میں نماز پڑھے ساتھ پڑھائے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد کو جائیں گے تو ماسک لگا کر جائیے. جامعہ نظامیہ کے علماؤں نے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے, دین اسلام آپ کو ایسے وقت میں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ماسک لگا کر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور جب آپ مسجد میں جائیں گے تو ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ ہم لوگ کندھے سے کندھا ملا کر سب بناتے ہیں, وہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے. آپ تمام کو یہ فتویٰ دیا گیا ہے جامعہ نظامیہ سے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے محمد الاسلامی مدرسے سے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو 2 فیٹ کا 2.5 فیٹ کا فاصلہ رکھیے. اس سے بھی نماز ادا ہوتی ہے. کندھے سے کندھا ملا کر سب بنانا جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں وہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے. آپ یہ نہ کریں, ایسا آپ کریں گے تو آپ کو وائرس لگ سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مساجد میں ہم تمام سے گزارش کر رہے ہیں کہ جہاں پر کارپیٹ ہے آپ اس کارپیٹ کو نکالیے, پلین پتھر پہ نماز پڑھیے, کیونکہ اس کو پتھر کو صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ آپ مسجد کو جا رہے ہیں تو اپنی جانماز آپ کے پاس ہے تو لے کر جائیے, اس کو بچھا کر اس پر نماز پڑھیے. جانماز نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی کپڑا ہوگا یا جو ہم رومال بنتے ہیں اس کو لے کر جائیے, اس کو بچھائیے, نماز پڑھیے. مساجد میں جب تک وائرس ختم نہیں ہوتا وضو کا انتظام پانی مہیا نہیں کیا جانا چاہیے, اور بیت الخلاء ٹوائلٹس کو بند رکھنا چاہیے. بیت الخلاء سے وضو ایک جگہ کرنے سے بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے. اسی لیے کسی بھی حال میں بیت الخلاء ٹوائلٹس اور وضو کے پانی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے گھر سے ہی وضو کر کے جانا چاہیے. 7ویں بات یہ ہے کہ مسجد کو جانے سے پہلے سنت کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے, فرض پڑھ کے فوراً گھر کو واپس آئیے اور سنت اور نوافل اپنے گھر میں ادا کریے. جمعے کے دن تمام ائمہ مسجد سے گزارش ہے کہ جمعے کا خطبہ مختصر رکھیں, فوراً فرض کی نماز ادا ہوگی 2 رکعت, اس کے بعد آپ اپنے فوراً گھر کو روانہ ہو جائیے اور گھر کو جا کر سنت اور نوافل ادا کریے جمعے کے دن. اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران, مسجد کے امام اور خطیب
اپنے خطبے سے پہلے اس بات کو عوام کے سامنے دہرائیں گے. یہ احتیاطی اقدامات بہت ضروری ہے. مسجد کو جائیں گے تو گھر سے وضو کر کے جائیں گے, چہرے پر ماسک لگا کر نماز پڑھیں گے, مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے, اور بزرگوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے, بچوں کو لے کر نہیں جانے دیں گے. یہ اہم تدابیر ہیں, یہ اہم گزارشات ہیں جو آپ کی صحت کے لیے, آپ کی جان بچانے کے لیے, ہماری ریاست کے لیے, ہمارے وطن کے لیے بے حد ضروری ہے. میں عوام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریے, اور تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں, اس بیماری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو چھٹکارا دے سکے. اور یہ جو مشین دی گئی ہے, اس میں جو ہم اس کے ساتھ ایکسٹرا 3 سینیٹائزر کینز دے رہے ہیں, تاکہ کم سے کم 5 لیٹر کے 3 دے, 1 لیٹر کے 3. تو یہ انشاءاللہ کم سے کم 1 مہینے تک اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. میری مسجد کمیٹی اور مندر اور چرچ گردوارہ کے لوگوں کو یہ کمیٹیز کو دیا جا رہا ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ اس کو استعمال کریے, اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کو ریفل بھی کرائیے. اب تو ہم جو دے رہے ہیں 1 مہینہ چلے گا انشاءاللہ آپ کو, مگر اس کو میوزیم میں رکھنے کا نہیں ہے, استعمال کرنا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک سینیٹائزر کا 600 روپے 700 روپے وہ آپ کو مل جائے گا. کسی کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے, مگر اس کو استعمال کریے, اور تاکہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو صاف ستھرا اور پاک رکھ سکیں, وہاں پر آنے والوں کو ان کی جان کی اور اس وائرس سے ان کی حفاظت ہو سکے. تو یہ الحمدللہ یہ مجلس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ دیگر تنظیم, دیگر ذمہ داران بھی اس طرح کی کوشش کریں گے, اپنی اپنی عبادت گاہوں کے پاس اس طرح کا انتظام کریں گے, سینیٹائزر رکھیں گے, اور ہم کو مل کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ بڑا خطرناک طریقے سے وائرس پھیل رہا ہے. اسپتال میں آپ دیکھ رہے ہیں, پورے ملک کے اسپتالوں میں کتنی کیپیسٹی نہیں ہے. میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں میڈیکل انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ جو اس طرح کے وائرس کا مقابلہ کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو مل کر اس کا احتیاط سے کام کرنا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نارمل ہو جائے گا کہ ہر ایک کو اپنے چہرے پر ماسک لگا کر کام کرنا پڑے گا, سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا پڑے گا. اور کل ہی ہمارے TV5 کے 33 سال کے مادنا پیٹ کے رہنے والے بچے کی موت ہوئی, بیچارے کی اس کی بیوی حاملہ ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے, میڈیا کے لوگوں سے بھی, کہ ضرور کام کریے, مگر یاد رکھیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی گھر والے ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہرگز کام مت کریے. جہاں کہیں بھی آپ کو اور آپ کو لگتا ہے بیمار ہے, فوراً اسپتال سے رجوع ہوئیے, ہم کو بتائیے, ہم بھی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو فوراً بر وقت ٹائملی آپ کو میڈیکل ہیلپ مل سکے. اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ نہیں یہ تھک گیا, ہمیں بخار ہے, سیزن آ رہا, بارش کا سمجھ, اس کو ایزی مت لیجیے. بالکل اس کو سیریس لے کر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ذمہ داران ہیں ہمارے مندر کے, مسجد کے, گردوارہ کے, چرچ سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک ہمارے ذمہ دار ان کو لائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم یہ ہینڈ اوور کر دیں گے. شکریہ. آپ کو سوالات پوچھنا ہے؟ خیرو بھائی
well, the Honorable Home Minister and the Honorable Defense Minister can easily tell the nation what is it that they are speaking to the Chinese. What exactly are they speaking to the Chinese? Because our army people and the Chinese PLA are talking to each other. What is it that the government of India, led by Mr. Modi, is speaking to the Chinese? Please tell the country. Why are they embarrassed? Why are they maintaining this silence? Can they tell us that whether the Chinese have occupied the Indian territory in Ladakh, in Galwan Valley, in Pong Song Su? If they have not occupied, then what is it that you are speaking to? The country should know. Instead of making all these loud, boisterous claims in a public meeting, please enlighten all of us. The country has a right to know. We demand to know from Mr. Modi, our Prime Minister, what is it that you are speaking to the Chinese? What is it? Please tell us on how much territory has the Chinese army occupied the Indian territory? How many Chinese soldiers are there? And let the country be told after every meeting which takes place. Why this selective leaks to selective only journalists? It is a fact, in my opinion, that the Chinese have encroached in India and occupied Indian territory. This has been their modus operandi, that once the snow starts to melt, they come and occupy Indian territory. And it keeps on increasing. This has to stop. You have people from Ladakh who are giving out video statements, who have seen the Chinese army occupying more land than what they had last year. So this is a matter of concern and the country should be taken into confidence. Maybe the Prime Minister can say it in his next Mann Ki Baat whenever he wants to say, and maybe after hearing it, the BJP supporters can do some thali bajao and diya jalao. This is psychological warfare. The Chinese will do it, we know that. But the government of India should also tell the country. I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing, what my Prime Minister has to tell the country, that how much territory has the Chinese army occupied in Ladakh, in Galwan Valley, in Pong Song Su, in all those 8 fingers. Tell the country what is wrong with that. Because you don't want to say because your approval ratings will take a hit. Why is so much of silence being maintained by BJP and RSS supporters? Why are they keeping quiet? Well, you see, the government headed by the Prime Minister Modi has completely, in this whole COVID crisis, they have utterly discharging their constitutional duty. They imposed a lockdown, which I have been saying from day one, it is unconstitutional. Law and order, public health are state subject in the state list. It was unconstitutional, it was unplanned. When this unconstitutional, unplanned lockdown was imposed on all the states by Mr. Modi's government, at that time the virus, only 560 people had virus.
Now we are hearing 3 lakh people have virus. And you're opening the economy now. So to impose a lockdown, the great visionary called Mr. Modi took only 4 hours to impose lockdown. Now this great visionary gives 8 days time to lift the lockdown. When more than crores of migrant laborers have gone back to respective states, you're opening the economy now. You have not ramped up medical infrastructure during this 2 months lockdown, and that is why you see in the state of Gujarat the fatality rate is higher than the national average. The fatality rate is higher than the national average. Media does not talk about it. Why? Because they don't want to show BJP's failures. They are only there to show what Modi is saying, what Modi has done. But the reality is different. This government has completely failed, and 120 million, 12 crore people have lost their jobs. Out of that, nearly 8 crore people belong to migrant laborers, contract workers, domestic helpers. Can all these 12 crore people get back their jobs? What is the plan of the government headed by Mr. Modi? Zero. There is no plan. There is no plan to even provide any succor to them. What is the government headed by Mr. Modi help the state governments? Please tell us. Nothing has been helped. No state government has been helped. You take our state of Telangana. Here the Chief Minister has been demanding that the loans of state government should be deferred. You are not agreeing to that. You have increased FRBM limits from 3 to 5 with conditions. And the Chief Minister rightfully said, are we beggars? Ways and means advance, make it 100%. You don't want to do it. In Bihar, Nitish Kumar has completely failed as the Chief Minister. He was the Chief Minister who went on record and said, please don't allow trains to come to Bihar. And this migrant laborers, majority of them come from Bihar and UP. You have seen that how badly he has managed this whole migrant laborers issue in Bihar. And that is why when all these migrant laborers have gone back to Bihar, at such a time, you are holding a virtual rally. These are the questions which the government should have addressed. You are not addressing these issues. You are trying to pull a wool over the people of India, especially those poor people who have been made, whose sufferings have been made a joke. There is no empathy being shown by the government of the day about these poor people who have lost everything. Who is responsible for 85 laborers dying in a train from May 9 to May 26? 85 migrant laborers died in a train. Who's going to pay for their lives? All of them belong to OBC, scheduled caste. They were tribal people. Don't these disadvantaged people have a premium on their life? Where is our country heading to? 85 people, 150 people have been, these migrants have died. You talk about an elephant. What about these poor people? Who will speak for them? A journalist died yesterday. This is the priority being set by the ruling party. What is the cost of a human being's life? Nothing is there because he's poor, he's a BC, he's a Muslim, he's a Dalit. That is why we are saying this sort of problems arising and pain is increasing for all the poor people of India. What you see, sir, now, what is the way forward? Now, people are suffering, cases are increasing. In state also, in Hyderabad also, we are registering several cases. Daily, in fact, there are positive cases are emerging and reported in Hyderabad, across country also. As of now, Parliament, how you see government and country should handle the situation? Do you want more extensive lockdown now, or what is the solution? I am trying to get
see, the Delhi Chief Minister from day one have been saying, I don't know why these so-called liberal people had so much hope on him, but anyway, he's been badly exposed now, and now people are seeing what he really stands for. As far as what needs to be done, many things can be done, but unfortunately the government is not interested in doing things. They are only interested in managing headlines. They are only interested in creating issues of religious animosity. They don't want to talk about real issues. And if they don't do it, fine, but the reality will hit them very badly. The way COVID cases are increasing in India is a huge cause of concern. जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है, इस पर मोदी गवर्नमेंट का कोई फिक्र ही नहीं है उनको, इससे कोई मतलब नहीं है। अब लॉकडाउन उठा दिया, बोलते कि भाई हमसे कुछ नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की, अब आप जाने, आपके मुखद्दर जाने, आपका खुदा जाने, ये हुकूमत का पैगाम। हो गया शुक्रिया, चलाइए। देखिए, क्या है आपका सवाल? मैं ट्वीट भी किया, मैं केटीआर के साथ खड़ा हूं और मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, और तेलंगाना स्टेट के बनने के बाद मेरी राय में वो एक कामयाब मिनिस्टर अब तक रह चुके हैं यकीनन, और भी उनको करना चाहिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, खास तौर से हमारे हैदराबाद में जरा वो मेट्रो का काम है, मगर अगर आप देखा जाएंगे तो कामयाब मिनिस्टर। ये जो एनजीटी की बात है, मैं तो नहीं देखा, मगर मैं केटीआर के साथ हूं, और मेरा मानना है कि जब वो अपना क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि उस चीज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसको बिलीव करना चाहिए। और मीडिया को भी चाहिए कि वो बताए, डॉक्यूमेंट बताए कि कनेक्शन दिखा हुआ, कोई भी जाएंगे आप डाल देंगे वो पैसा होगा, तो गलत बात। पावर बिल्स के ताल्लुक से भी मेरी कल बातचीत हुई है, उसको चेक किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये बोल रही है कि 3 महीने का बिल एक साथ भिजाए हैं और उसमें गलती नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि आपको चेक करना चाहिए इतना ज्यादा बिल कैसे आया हो, देख रहे हैं, देख के उसका इंशाल्लाह सोल्यूशन निकलेगा। मगर फिर से आपसे गुजारिश है कि अपने आप को बचाइए वायरस से। हुकूमत और मोदी जी के भरोसे में मत रहिए, आप जो वायरस रोक देंगे। आप थाली बजाए, आप दिया जलाए, आप लोग टेरिस पे ठहर के थालियां बजाए, पटाखे फोड़े, क्या क्या करें आप तो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मिस्टर मोदी हैज टेकन यू फॉर अ राइड, प्लीज कम आउट ऑफ इट। क्या वायरस कम हुआ? उनके बोलने से वायरस बढ़ रहा है, अपने आप को बचाइए। गवर्नमेंट्स अपनी रिस्पांसिबिलिटी से हाथ धो चुकी है, अपने आप को बचाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, हाथ धोइए। बीमार अगर है तो फौरन अस्पताल से रुजू करिए। अपने बुजुर्गों को रिलीजियस प्लेसेस को मत लेकर जाइए। मस्जिद को जा रहे हैं, वजू करके जाइए, अपनी जानी नमाज को साथ लेके जाइए, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़िए। जुमे के दिन पाले सैफुल्लाह रहमानी साहब ने फतवा दिया है कि 2 जमातें जुमे की हो सकती हैं, जुमे की 2 जमातें मस्जिद में हो सकती हैं। एक जमात होगी तो उससे थोड़ी देर का दूसरी जमात हो सकती है। इसका भी ख्याल रखिए, इसको भी अमल करिए। थैंक यू।